بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر جلالین سورۃ المائدہ سبق نمبر 202 کے ساتھ عزیز طلباء آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ امید ہے تمام طلباء کرام بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج کا سبق عزیز طلباء وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ سے لے کر آیت نمبر 6 لعلکم تشکرون تک ہوگا۔ تو آئیے عزیز طلباء سبق کی ابتدا کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی اس آیت کا پہلا حصہ جو کہ وضو کے طریقے سے متعلق تھا، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق تک ہم نے پڑھ لیا تھا۔ آگے دیکھیے وامسحوا برؤوسکم، اور اپنے سروں کا مسح کرو، وارجلکم، اور اپنے پاؤں کا بھی، الی الکعبین، ٹخنوں تک، اور اپنے پاؤں کو بھی ٹخنوں تک دھو لیا کرو۔ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهِّرُوا، اور اگر تم جنابت کی حالت میں ہو تو سارے جسم کو غسل کے ذریعے خوب اچھی طرح پاک کرو۔ فَطَّهِّرُوا، تو سارے جسم کو غسل کے ذریعے خوب اچھی طرح پاک کرو۔ وَإِن كُنتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر پر ہو، او جاء احد منکم من الغائط، یا تم میں سے کوئی قضاء حاجت کر کے آیا ہو، او لامستم النساء، یا تم نے عورتوں سے جسمانی ملاپ کیا ہو، فلم تجدوا ماء، پس تم پانی نہیں پاؤ، تمہیں پانی نہ ملے، فتیمموا صعیدا طیبا، تو پاک مٹی سے تیمم کرو، فامسحوا بوجوہکم وایدیکم، اور اپنے چہروں اور ہاتھوں کا مٹی سے مسح کر لو۔ جی یہاں تک تفسیر دیکھتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ آج کے سبق میں ہم کیا کیا چیزیں پڑھیں گے۔ تو آج کے سبق میں بھی 3 چیزیں ہیں۔ نمبر 1 وضو کے فرائض جو کہ اس آیت کا حصہ ہے، وضو کے فرائض بیان ہوں گے۔ نمبر 2 غسل کی فرضیت یعنی غسل کے بارے میں کچھ احکام بیان ہوں گے، اور نمبر 3 تیمم کا حکم بیان ہوگا۔ جی تفصیل دیکھیے، وامسحوا برؤوسکم، اور اپنے سر کا مسح کرو۔ الباء للالصاق، با یہاں پر الصاق کے لیے ہے۔ الصاق کا مطلب ہے ملانا، تو با جارہ بہت سارے معنوں کے لیے آتا ہے، آپ نے نحو کی کتابوں میں پڑھا ہوگا۔ تو ایک مشہور معنی اس کا الصاق ہے، یعنی اپنے ما بعد والے کو ما قبل سے ملانا۔ تو مطلب یہ کہ مسح کرتے ہوئے سر کے ساتھ اس کو ملا لو۔ بعض حضرات نے اس با کے بارے میں کہا کہ یہ با زائدہ ہے، اس کا مطلب ہے کہ اپنے سروں کو مسح کرو، تو با کا لفظی طور پر یعنی معنوی طور پر کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ بعض نے کہا کہ تبعیض کے لیے ہے کہ اپنے بعض سر کے بعض حصے کا مسح کرو، لیکن ابن حشام زمخشری وغیرہم نے اس کو الصاق کے لیے ہی بیان کیا، اور صاحب جلالین نے اسی قول کو اختیار کیا ہے کہ الصق المسح بها۔ کیا مطلب معنی بیان کر رہے ہیں؟ ابا الصاق کا جب ہوگا اس صورت میں کہ مسح کرتے ہوئے مسح کو ملا لو اس سر کے ساتھ، من غیر اصالۃ ماء، بغیر پانی کے بہائے، یعنی ہاتھ کو گیلا کر کے بس ہاتھ کو سر کے ساتھ ملا لو۔ وہو اسم جنس، اور وہ اسم جنس ہے۔ کیا اسم جنس ہے؟ مسح۔ یہ المس جو اسم ہے یہ اسم جنس ہے۔ تو اب چونکہ صاحب جلالین شافعی مسلک ہیں، اس لیے وہ اپنا مذہب اس سے ثابت کریں گے، تو فرما رہے ہیں فی اقل ما یصدق علیہ، تو اس لیے کافی ہوگا جتنی اقل مقدار کا اس کے اوپر مصداق آئے گا، لہٰذا جس کا مسح کے اوپر صادق آئے اس کا کم سے کم کافی ہوگا۔ وہ مسح بعض شعرہ، اور وہ 1 یا 2 بالوں کے برابر مسح کرنا ہے۔ وعلیہ شافعی، اور اس کے اوپر امام شافعی ہیں۔ تو امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک عقل کم سے کم مقدار یعنی 1-2 بالوں کے برابر کی مقدار میں بھی اگر کسی نے مسح کر لیا تو ہو جائے گا۔ اور چونکہ بعض حضرات نے با کو زائدہ بنایا ہے یا بعض نے با کو تبعیض کے لیے کیا، اس لیے امام مالک رحمہ اللہ نے استیعاب کو واجب قرار دیا ہے کہ مسح میں پورے سر کا استیعاب کرنا یہ واجب ہے، اور امام احناف نے اس کو ربع رأس، ٹھیک ہے، ربع رأس یعنی سر کا کچھ حصہ، سر کا چوتھائی حصہ، اس کو فرض قرار دیا ہے۔
اب سر کے مسح کے بارے میں ذرا ہم اور ڈیٹیل سے پڑھ لیتے ہیں تاکہ آپ کے ذہن میں یہ مسئلہ ذہن نشین ہو جائے۔ وضو میں سر کا مسح فرض ہے، یعنی مسح کرنا فرض ہے، اس کی مقدار میں ذرا اختلاف ہے۔ تو امام مالک امام احمد کے نزدیک پوری سر کا مسح فرض ہے، یعنی کہ استیعاب ان کے ہاں فرض ہے، لازمی ہے۔ امام حنیفہ رحمۃ اللہ کے نزدیک چوتھائی سر کا مسح فرض ہے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ کے نزدیک کم سے کم حصے کا مسح کر لینے سے بھی فرض ادا ہو جائے گا۔ ان دونوں حضرات کے نزدیک پوری سر کا مسح بہتر ہے، یعنی امام ابو حنیفہ امام شافعی رحمۃ اللہ کے نزدیک پوری سر کا مسح اگر کسی نے کر لیا تو یہ بہتر ہے۔ پاؤں دھونے کے سلسلے میں شیعہ حضرات کے علاوہ امت میں سے کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ شیعہ حضرات کا مسئلہ یہ ہے کہ پیروں پر بھی مسح فرض ہے، نہ کہ دھونا، تو یہ آگے ابھی سبق میں آئے گا۔ اہل تشیع کے ہاں پاؤں کے اوپر مسح کرنا ضروری ہے، دھونا ضروری نہیں ہے۔ جی وارجلکم، اور اپنے پاؤں کو بھی دھو، بالنصب عطفا علی ایدیکم، یہ بیان قراءت کہ نصب کی صورت میں اس کا عطف ایدیکم کے اوپر ہوگا۔ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم، یہ ایدیکم کے اوپر ارجلکم کے اوپر عطف ہوگا کس صورت میں؟ جب ارجلکم منصوب ہوگا، ارجلکم تو بالنصب، پہلی قراءت کون سی عزیز طلبہ؟ منصوب والی، وارجلکم، اس صورت میں اس کا عطف ہوگا ایدیکم کے اوپر۔ انہیں اپنے چہرے کو بھی دھو، ہاتھوں کو بھی دھو، اور پاؤں کو بھی ٹخنوں سمیت دھو لو۔ وبالجر، اور جر کی صورت میں علی الجوار، جر جوار کی وجہ سے یہ مجرور ہوگا۔ تو دو قراتیں ہیں، ایک فتح والی، اس صورت میں تو ٹھیک ہے، چہرے کو بھی دو، ہاتھوں کو بھی دو، اور پاؤں کو بھی دو، لیکن مجرور ہونے کی صورت میں جب یہ جر ہوگا تو بعض حضرات نے اس کا عطف ارجلکم کا، ارجلکم جب قرات ہوگی تو بعض حضرات نے اس کا عطف برؤوسکم کے اوپر کیا ہے۔ تو معطوف معطوف علیہ کا حکم ایک ہی ہوتا ہے، تو رؤوسکم کا حکم ہے وامسحوا علی، کہ اپنے سروں پر مسح کرو۔ جب ارجلکم کا عطف رؤوسکم کے اوپر کریں گے تو اس کے اوپر بھی مسح والا حکم ہوگا کہ اپنے پاؤں کا مسح کرو۔ اور یہ تو اہل سنت والجماعت میں سے کسی کا بھی مذہب نہیں ہے کہ پاؤں کے اوپر مسح کریں گے صرف، یہ اہل تشیع اور بعض ظواہر کا مذہب ہے، اور تشیع میں بھی سب کا نہیں، کچھ کا ناسبیہ جو ہے ان میں، ان کا یہ مذہب ہے کہ پاؤں کا بھی مسح کریں گے۔ تو اس کا صاحب جلالین نے جواب دیا ہے، اور بالجر، اور دوسری قراءت جر والی جو ہے علی الجوار، وہ جوار یعنی اپنے پڑوسی قریب والے جو رؤوسکم ہے اس کی وجہ سے یہ مجرور ہے، نہ کہ اس وجہ سے کہ معطوف معطوف علیہ ہونے کی وجہ سے کہ ارجلکم کا عطف رؤوسکم کے اوپر ہے، جر جوار کی وجہ سے مجرور والی قرات ہے۔ اور مجرور والی قرات اکثر حضرات کے یہاں ہے الی الکعبین، ٹخنوں تک، ای معہما، اشارہ ہے کہ یہاں پر بھی الی مع کے معنی میں ہے، جیسے الی المرافق میں الی مع کے معنی میں تھا، یعنی پاؤں کو دونوں ٹخنوں سمیت دو لو۔ دلیل کیا ہے اس کی؟ صاحب جلالین دلیل دے رہے ہیں کما بینت السنت، جیسے کہ سنت نے بیان کیا ہے، تو حدیث شریف میں آیا ہے ٹخنوں سمیت پاؤں دھونے کا ذکر ہے۔ جی وہم العظمان، اب کعبین کی تعریف کر رہے ہیں کہ یہ دو ہڈیاں ہیں، الناتیان، ابھری ہوئی، فی کل رجل، ہر پیر میں، عند مفصل الساق والقدم، پنڈلی اور پاؤں یعنی قدم کے جوڑ کے پاس یہ دو ہڈیاں ہوتی ہیں جو کہ ابری ہوئی ہوتی ہے، ناتیان ابری ہوئی ہڈیاں ہوتی ہیں، آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ والفصل بین الایدی والارجل سے ایک فائدہ بتا رہے ہیں اور ایک مسئلہ اخذ کر رہے ہیں صاحب جلالین کہ بین الایدی والارجل، کہ ایدی اور ارجل کے درمیان میں یہ جو مسح کا فصل لایا ہے، کہ پہلے فرمایا فاغسلوا وجوہکم وایدیکم، اور ارجلکم بعد میں فرمایا، درمیان میں مسح بالرأس کا ذکر ہے، اس کے بارے میں ایک مسئلہ اخذ کر رہے ہیں صاحب جلالین۔ والفصل بین الایدی والارجل المقصورۃ بالرأس الممسوح، کہ ہاتھوں اور پاؤں یعنی جس کو دھویا جاتا ہے اس کے درمیان میں سر جس کو مسح کیا جاتا ہے اس کا ذکر کر کے بتا رہے ہیں کہ یہ وجوب کا فائدہ دے رہا ہے۔ بالرأس الممسوح یفید وجوب الترتیب فی طہارت هذه الاعضاء، فرما رہے ہیں کہ یہ فائدہ دیتے ہیں اعضاء کی وضو کرنے میں ترتیب کی وجوب کا فائدہ دیتے ہیں۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ اعضاء میں وضو کے درمیان اعضاء کا ترتیب سے دھونا یہ واجب ہے۔ وعلیہ شافعی رحمہ اللہ، اور یہی اسی پر امام شافعی رحمہ اللہ کا یہی مذہب ہے، وَأُخَذَ مِنَ السُّنَّةِ وجوب النیت فی ہے، اور سنت یعنی حدیث شریف سے یہ حکم لیا گیا ہے کہ نیت کرنا بھی ضروری ہے وضو کے درمیان۔ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک واجب ہے، غیرہ من العبادات، جیسے کہ دوسری عبادات میں ہے۔ سنت میں کہاں پر ہے؟ انما الاعمال بالنیات، وہاں سے انہوں نے اخذ کیا کہ یہ بھی واجب ہے۔
اب عزیز طلبہ اس آیت میں وضو کے 4 فرض بیان ہوئے ہیں، تو ان 4 فرضوں کو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس آیت میں 4 فرض بیان کیے گئے ہیں۔ پہلے نمبر 1 چہرے کا دھونا، کہاں پر ذکر ہے اس کا؟ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ، شروع میں ہی ذکر ہے اس کا۔ نمبر 2 ہاتھوں کا کوہنیوں تک دھونا، یعنی کوہنیوں سمیت دھونا، وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، دونوں کوہنیوں تک دھونا فرض ہے، یعنی کوہنیوں سمیت دھونا۔ جمہور کے نزدیک اس میں کوہنیوں کا دھونا بھی شامل ہے، ٹھیک ہے، الا مع کے معنی میں ہم نے پڑھا۔ نمبر 3 سر کا مسح کرنا، وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُم میں آیا اس کا حکم۔ نمبر 4 پاؤں دھونا ٹخنوں سمیت، ٹھیک ہے، ارجلکم الی الکعبین میں اس کا حکم آیا۔ اس کے علاوہ وضو کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا، 3 بار کلی کرنا، مسواک کرنا، 3 بار ناک میں نرم جگہ تک پانی پہنچانا جس کو استنشاق کہتے ہیں، اور 3 بار ناک کو جھاڑنا، اور انگلیوں کا خلال کرنا، ہاتھ اور پاؤں دونوں میں داہنے طرف سے ابتدا کرنا، داڑھی کا خلال کرنا۔ یہ سب مسنون چیزیں ہیں، یہ سنتیں ہیں، یہ بھی کریں گے تو اس پر بھی ثواب ہوگا، لیکن فرض 4 ہی ہے جس کا ذکر اس آیت میں ہے، نہیں کوئی قرآن میں آیا ہوا ہے۔ آگے چلتے ہیں، وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا، اور اگر تم جنبی ہو، فَطَّهَّرُوا، تو اچھے طریقے سے غسل کے ذریعے طہارت حاصل کرو۔ کیا فَطَّهَّرُوا کا مطلب ہے فَاغْتَسِلُوا، یعنی کہ غسل کرو۔ یہاں سے دوسرا مسئلہ غسل کا بیان شروع ہو رہا ہے کہ غسل کرنا، جی، تو اگر ناپاکی کی حالت میں بندہ ہو جائے تو طہارت حاصل کرنا ضروری ہے۔ غسل کا طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتایا ہے کہ پہلے نجاست کو دھو لیا جائے، پھر 3 مرتبہ وضو کر لیا جائے، پھر پورے بدن پر پانی بہا دیا جائے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک غسل کے 3 فرض ہے، مشہور معروف ہے، آپ نے سنا ہوگا۔ نمبر 1 کلی کرنا، یعنی گلے تک کی نیچے تک پانی پہنچانا۔ نمبر 2 ناک میں پانی ڈالنا، یہ دونوں فرض ہے۔ اور تیسرا فرض ہے کہ پورے بدن پر پانی بہانا، اس طرح کہ جسم کا ایک حصہ بھی خشک نہ رہے۔ تو یہ جو فطہروا ہے اس میں مبالغہ اسی کا ہے کہ خوب اچھی طریقے سے غسل کر لو، یعنی پانی کے ہر جگہ پر تک پانی پہنچا دو۔ امام مالک رحمہ اللہ نے فطہروا کی میں مبالغہ کی باب کی وجہ سے دلک یعنی کہ خوب رگڑنا جسم کو، اس کو بھی فرض قرار دیا ہے۔ یہ غسل کا حکم ہو گیا۔ اب آگے ہے تیمم کا حکم۔ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ يَضُرُّهُ الْمَاءُ، اگر تم میں مرض لاحق ہے، یعنی ایسا مرض يَضُرُّهُ الْمَاءُ کہ اس کو پانی نقصان دیتا ہے، او عَلَىٰ سَفَرٍ، یا تم سفر میں ہو، ای مسافرین، اشارہ ہے کہ یہ حال ہے، یعنی تم سفر کی حالت میں ہو، او جاء احد منکم من الغائط، یا تم میں سے کوئی قضاء حاجت کر کے آیا ہو، ای احدث، یعنی کہ اس کو حدث اصغر لاحق ہو۔ تو یہ پہلے سبق میں بھی اس پر بات ہو چکی ہے، یہ حدث لاحق ہونے سے کنایہ ہے، جاء احد منکم من الغائط او لامستم النساء، یا تم نے باہم عورتوں کو چھو لیا ہو، یہ حدث اکبر ہے، یعنی تمہیں حالت جنابت حاصل ہو گئی ہو۔ سبق مثلہ فی آیت النساء، بیان معذرت، صاحب جلالین معذرت کر رہے ہیں کہ سورہ النساء میں اس کے اوپر ہم بحث کر چکے ہیں کہ لامستم کا کیا حکم ہے، وہاں دیکھ لیجئے گا۔ فلم تجدوا ماء، پس تم پانی نہ پاؤ، بعد طلب ہی، اس کے طلب کرنے کے بعد اس کا ذکر ان علی سفر او جاء احد منکم من الغائط او لامستم النساء، ان 3 کے ساتھ ہے۔ پہلے والے ان کنتم مرضى کے ساتھ اس کا نہیں ہے، اس کا تعلق اس کے اوپر بھی بات ہو چکی ہے۔ فتیمموا، پس تیمم کرو، اقصدوا، قصد کرو، اشارہ ہے تیمم کے لغوی معنی کی طرف کہ قصد کرو، اور یہ بھی کہ نیت کرنا اس میں فرض ہے۔ صعیدا طیبا، پاک پانی سے، ترابا طاہرا، پاک مٹی سے۔ فامسحوا بوجوہکم وایدیکم، طریقہ بتا رہے ہیں اس کا کہ مسح کرو اپنے چہروں پر اور اپنے ہاتھوں، مع المرافق، کوہنیوں سمیت، منہ، اس میں سے، بضربتین، 2 ضربے لے کر، 2 ضربوں کے ساتھ۔ تو تیمم کا طریقہ بتایا کہ اگر تم بیمار ہو یا بیماری کی وجہ سے پانی نہیں استعمال کر سکتے ہو، یا تم سفر کی حالت میں اور پانی وہاں پر نہیں ہے، حدث اصغر لاحق ہے، حدث اکبر ہے، تو وہاں پر پاک مٹی سے تیمم کر لو۔ اس کا طریقہ کیا ہے؟ آسان طریقہ کہ پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو زمین پر مار کر 2 ضربے مار لی جائے، پھر چہرے پر 1 ضرب مار کے چہرے پر ہاتھ پھیر لیا جائے جیسے کہ وضو میں کرتے ہیں، پھر دوسری مرتبہ ضرب مار کر دونوں ہاتھوں کو زمین پر مار کر اپنے ہاتھوں کا کوہنیوں تک، ان کوہنیوں سمیت مسح کر لیا جائے، تو یہ تیمم ہو جائے گا۔ ضربتین، 2 ضربوں کے ساتھ، والباء اور الصاق، با یہاں پر الصاق کے لیے ہے، یعنی امسحوا برؤوسکم میں جو با ہے اس کا اشارہ کر رہے ہیں، وہ الصاق کے لیے۔ وبینت السنت، اور سنت نے یعنی حدیث شریف میں آیا کہ ان المراد استیعاب العضوین، دونوں اعضاء کا استیعاب، بالمسح، مسح کے ذریعے دونوں اعضاء کا استیعاب یہ ضروری ہے کہ ایک جگہ بھی نہ رہ جائے۔ جی آگے دیکھیے، ما یرید اللہ لیجعل علیکم
من حرج، اللہ تعالیٰ تم پر کوئی تنگی مسلط کرنا نہیں چاہتے، ولیکن یرید لطہرکم، لیکن چاہتا ہے کہ تم کو پاک صاف کر دے، ولیتم نعمتہ علیکم، اور یہ کہ تم پر اپنی نعمت تمام کر دے، لعلکم تشکرون، اور یہ کہ اور تاکہ تم شکر گزار بندے بن سکو۔ جما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج ضیق، حرج کا معنی بتایا کہ تنگی، اللہ تعالیٰ تم پر کوئی تنگی نہیں لانا چاہتے۔ بما فرض علیکم من الوضوء والغسل والتیمم، صورت حرج کی صورت کیا ہوگی کہ تم پر جو وضو کو فرض کیا ہے، غسل کو فرض کیا ہے، تیمم کو فرض کیا ہے، اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتے کہ تم پر تنگی ڈال دے، اس میں تمہارا ہی فائدہ ہے۔ کیا فائدہ بتا دی، ولیکن یرید لطہرکم، یہ کہ وہ چاہتا ہے کہ تم کو اچھی طریقے سے پاک صاف کر لے، من الاحداث والذنوب، جی حدث سے بھی یعنی ظاہری گندگی سے بھی، والذنوب اور گناہوں سے یعنی باطنی گندگی سے بھی تم کو صاف کرے۔ تو ظاہری حدث تو ویسے ہی لاحق ہو جائے گا، حدث اصغر لاحق ہے اس کو تو وہ ختم ہو جائے گا، اور اعضاء بھی پاک صاف ہو جائیں گے، اور باطنی طہارت ایسی ہوگی کہ جب بندہ وضو کرتا ہے تو اس کے گناہ اس سے جڑتے ہیں، حدیث شریف میں آیا ہے، اور اتم نعمت ہو رہی کہ تم پر اپنی نعمت عام کر دے بالاسلام، صورت کیا اس کی اسلام کے ذریعے، اور اس کی صورت کیا کہ اسلام کے ذریعے نعمت عام کرتے بنا شرائع الدین، ہے دین کے احکام کو بیان کر کے، دین کی شریعت کو بیان کر کے اچھے طریقے سے کھول کھول کر، لعلکم تشکرون، تب بنتا یہ کہ تم اس کے شکر گزار بنو، نعمہ اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ جیسے اس طرح آج کے سبق سے متعلق سوال ہے کہ غسل میں کتنے فرض ہے، اس سبق میں آپ نے اچھے طریقے سے پڑھا، کمنٹس میں جواب ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالی ہمیں جلالین پڑھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔